نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے غلبے اور اس کی دین کی نشر و اشاعت وہ واعظ و تبلیغ کے ذریعے ہو، وہ نصیحت کے ذریعے ہو، وہ جہاد و قتال کے ذریعے ہو، الغرض کوئی بھی ممکن طریقہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلوں کو جاری رکھے ہوئے اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دعوت کے اس مشن کو، جہاد نبوی اور جہاد اسلامی کے اس مشن کو آپ کے بعد جاری رکھا ہے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ اور اس اسلامی معاشرے کو ایک اوج ثریا تک اور کمال تک لے کے گئے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اور آپ کی وفات اور دنیا سے رحلت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امیر مقرر ہوئے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، اور اس نظام نے، آپ کے اس دین نے دنیا کو ہر وہ خیر اور بھلائی اپنے اس نظام کے جاننے اور ماننے والوں کو دی ہے کہ جو اللہ نے بھلائی اور خیر اس کائنات میں پیدا کی تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اسلام، اس کے نظام، اس کی مخالفت اور اس کی ناشکری کی گئی ہے، پھر ملوکیت، بادشاہت اور دوسرے تیسرے نظاموں نے آنکھ کھولنا شروع کی ہے کہ جن کے بعد پھر قتل و قتال، فتنہ و فساد، لامتناہی سلسلے چل نکلے ہیں۔ اس عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام کا، اس کی ناشکری اور اس کا کفر، وہ سیدنا عثمان بن عفان کا منہ بولتا ثبوت قتل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کے انعام والا نظام نہیں چاہیے۔ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کا واقعہ گزشتہ دن، کل جمعرات کا جو دن 18 ذی الحج کا دن تھا، 18 ذی الحج کو سید عثمان بن عفان کی شہادت کا، مظلومانہ شہادت کا واقعہ مدینہ منورہ کے شہر میں رونما ہوا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں اور ابتدائی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہونے والوں میں ان کا شمار ہے، اور سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ دو شریفین اور امت کے صاحبین ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی کسی اخلاق کے منافی بڑی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر اپنے 3 صحابہ کرام کے ہمراہ احد پہاڑ پر گئے ہیں۔ یہ صحیح البخاری میں، امام بخاری کتاب المناقب میں اس روایت کو لے کے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، جلالت نبوت کی وجہ سے اور اس صحابیت کا شرف، اور وہ جو اللہ کی ولایت کے پیکر اس پہاڑ کے اوپر موجود تھے، اس جلالت نبوت و ولایت کی وجہ سے اس نے تھر تھرانا اور کانپنا شروع کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنے پاؤں کو دے مارا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان،
رحمت کائنات فرماتے ہیں احد رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق سچائی کا پیکر اور 2 شہداء، 2 میری امت کے شہید میرے صحابہ کرام میرے ساتھ اس وقت تیرے اوپر کھڑے ہیں، لہٰذا تھراؤ نہیں، کانپو نہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں زبان نبوت سے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اہم ترین شہداء میں سے ہوں گے، اور آپ کی شہادت کی اور سید عمر ابن خطاب کی شہادت کی پیشین گوئی رحمت کائنات نے اپنی زبان سے دی۔